بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برفانی صحرا، فنا و بقا کے جان لیوا لمحات سے گزرتا ایک ناقابل فراموش شاہکار۔ مصنف امجد رئیس۔ آنے والے دنوں میں سین اور لورین دونوں ردھم میں واپس آ گئے تھے۔ رچرڈ اور جولین کو صورتحال سے ہم آہنگ ہونے میں شدید جدوجہد کرنی پڑی۔ خصوصاً رچرڈ کے لیے بدترین دن تھے۔ اس نے ریڈیو کے ذریعے اپنی منگیتر تک اطلاع پہنچا دی تھی۔ بعد ازاں اس نے ذہن بٹانے کے لیے کریش لینڈنگ اور جان بچنے کی اسٹوری لکھنا شروع کر دی۔ مجھے اپنی اسٹوری فائل کرنی ہے، ایڈیٹر منتظر ہوگا۔ اس نے لورین سے اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ اس طرح میری تھراپی بھی ہو جائے گی۔ چائے اور پین کلرز دینے کے بعد رچرڈ کو ریڈیو تک رسائی دے دی گئی۔ یہ ایک اندوہناک اور جذباتی اسٹوری تھی۔ دوسرے دن ہی جواب آ گیا کہ اسٹوری کو اگلی روز فرنٹ پیج پر شائع کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے موقع پر رچرڈ سب کو بتا رہا تھا کہ پہلی مرتبہ فرنٹ پیج پر اس کا نام آئے گا۔ کارل زندوں میں تھا، نہ ہی مردوں میں۔ میل اسی پر محنت کر رہی تھی۔ وہ کارل کی ذہنی کیفیت کے بارے میں متفکر تھی۔ وہ لڑنے کا ارادہ کھو بیٹھا تھا، حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حادثہ اس کے لیے بھیانک آزمائش ثابت ہوا تھا جو اسے ڈیپ شاک میں لے گیا تھا۔ وہ بستر میں پڑا رہتا، 20 گھنٹے سوتا۔ لورین اور میل نے ہر ترکیب آزمائی، لیکن اس کا ذہن بیدار نہ ہوا۔ اس کی بیوی نے ریڈیو پر بات کرنے کی کوشش بھی کی، جو ہر بار ناکام ثابت ہوئی۔ دوسری طرف جولین تھا، جس کی ہوشیاریاں اور خود ستائش جاری تھی۔ وہ زیادہ تر ریڈیو روم کے آس پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا، انٹرویو پر انٹرویو۔ لورین کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ 10 دن میں جولین نے $2000 کا سیٹلائٹ ٹائم استعمال کر ڈالا تھا، اور ایک دن لورین نے اسے دھر لیا۔ کیپریکون کے اصل مقاصد پر مختصر روشنی ڈالی۔ جولین کو صاف زبان میں انتباہ جاری کر دیا کہ وہ اپنے سائڈ شوز اور میڈیا سرکس بند کر دے۔ دونوں میں تکرار ہوئی۔ جب میرا دل چاہے گا میں ریڈیو استعمال کروں گا، اور جولین پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ آپریشن ٹھیک رفتار سے جاری تھا۔ سین طویل سیشن کے بعد شاور روم میں چلا گیا تھا۔ ڈرلنگ شیڈ اس نے فرینک کے حوالے کر دیا تھا۔ سین چند گھنٹے آرام کرنا چاہتا تھا۔ ریسکیو مشن سے واپسی کے 16ویں دن سین نے کچھ وقت دیگر امور کے لیے مختص کیا جو التوا میں چلے گئے تھے۔ وہ کیمرہ لے کر ڈارک روم میں آیا اور فلم نکال کر پروسیسنگ شروع کی۔ نصف گھنٹے کے بعد اس نے کیمیکل خشک کیے اور فلم روشنی کی طرف کی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ فلم بلینک تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ اس نے کیمرے کا شٹر چیک کیا، وہ بھی درست حالت میں تھا۔ کیا اس نے دوسری فلم پروسیس کر دی ہے؟ اس نے ہر زاویے سے دیکھا، کوئی غلطی نہیں تھی۔ حیرت فزودہ ہوتی گئی۔ تنگ آ کر عالم استعجاب میں اس نے مفروضہ قائم کیا کہ کہیں وہ کوئی غلطی کر گیا ہے۔ فلم کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس نے دوسرے چھوٹے کاموں کی طرف توجہ مبذول کی۔ لورین اور میل گلیشیئر پر برف کاٹ رہے تھے۔ ونٹر کے 63 دن گزر چکے تھے۔ برف کے ٹکڑوں کو جنریٹر شیڈ کے واٹر میٹر تک ٹرانسپورٹ کیا جاتا۔ برف کی سختی اور موسم کی شدت نے اس مرحلے کو ازحد محنت طلب بنا دیا تھا۔ میں ابھی تک کارل کے حوالے سے فکر مند ہوں، میل نے کہا۔ ونٹر کے 2 مہینے گزرے ہیں اور اس کی حالت تیزی سے زوال پذیر ہے۔ میں نے واچ کیا ہے، لورین نے جواب دیا۔ وہ جس حال میں یہاں لایا گیا تھا وہ تمام خراب علامات ٹھیک ہو چکی ہیں۔ مسئلہ دماغ سے تعلق رکھتا ہے، ڈپریشن کی شدت میں کمی نہیں آ رہی، میل نے کہا۔ ہمیں آئندہ اسے میس روم میں تک لانا چاہیے، لورین نے مشورہ دیا۔ ہاں کوشش کریں گے، میل بولی۔ وقتاً فوقتاً میس میں کارل کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تاہم وہ صوفے پر لیٹا رہتا، کبھی کبھی میز پر نشست سنبھالتا، لیکن تھوڑا سا کھا کر اٹھ جاتا۔ میل کے لیے اتنا بھی امید کی کرن کے مانند تھا۔ جولین جب بھی آتا کارل کے تاثرات بدل جاتے۔ وہ جولین سے بہت ہٹ کر بیٹھتا۔ آخر ایک دن لورین کو کارل سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کارل، ونٹر ہم سب کے لیے کڑی آزمائش ثابت ہوتا ہے، لیکن تمہارے لیے بڑی مصیبت ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم خود کو کسی کام میں مشغول کر لو، لورین نے کہا۔ کہنا آسان ہے، کارل نے قدرے بہتر جواب دیا۔ میرے لیے یہ مصیبت کی بجائے ایک آفت ہے، قیامت ہے۔ کوئی شغل اس کی آفت میں کمی نہیں کر سکتا، کارل بولا۔ لورین اس کے منطقی جواب پر خوش تھی۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں بجلی بن کے چمکا۔ کیا خیال ہے؟ اگر میں تمہیں ایک لیپ ٹاپ دے دوں؟ لیپ ٹاپ جولین کے لیے بھی مصروفیات کا بہانہ ثابت ہوا ہے، لورین نے تجویز پیش کی۔ کارل کے چہرے پر دلچسپی کی لہر نمودار ہوئی۔
جولین کے پاس لیپ ٹاپ ہے؟ ہاں، اسے ونٹر کے آغاز پر عاریتاً لیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی غیر معمولی مہم کا قصہ لکھ رہا ہے، لورین نے کہا۔ کیسی غیر معمولی مہم؟ کارل معترض ہوا۔ لورین نے صاف محسوس کیا کہ کارل کے ذہن کے گرد لپٹا ہوا خول ٹوٹ رہا ہے۔ وہ ایک عظیم مہم جو ہے، کیا تمہیں شک ہے؟ لورین نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کارل نے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے کر لورین کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ناکام رہا تھا، کارل نے آواز دھیمی کی، اور غالباً وہ اپنی ناکامی کا ملبہ مجھ پر گرائے گا۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیا ناکامی میں تمہارا حصہ نہیں تھا؟ لورین نے پوچھا۔ قطعی نہیں، اسے میرے کسی مشورے پر کان نہیں دھرے اور غلطی پر غلطی کرتا رہا۔ اگرچہ پھر بھی ہم واپس ہو سکتے تھے، لیکن اس نے آخری چانس بھی کھو دیا۔ میں اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ اب وہ اپنی کتاب کے ذریعے دنیا کو بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔ میں مہم کی کمزور کڑی تھا۔ کارل نے بیڈ سائڈ کی دراز سے اپنی خستہ حال ڈائری نکالی۔ اسے نہیں معلوم کہ میں ڈائری لکھتا رہا تھا۔ اس ڈائری میں حقیقی اسٹوری ہے۔ دنیا کو اس ڈائری کے مندرجات پڑھنے چاہیے۔ عوام کی آنکھیں کھل جائیں گی، کارل نے کہا۔ لورین نے ڈائری لے کر دیکھی۔ لیکن میں جولین کے مانند اسے شائع نہیں کرا سکتا، کارل نے کہا۔ وہ کیوں؟ لورین نے پوچھا۔ وہ مکار ہے، اس نے مہم شروع کرنے سے پہلے مجھ سے ایک معاہدے پر دستخط کرا لیے تھے، کارل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لیپ ٹاپ دے دیتی ہوں، کم از کم تم اپنے ریکارڈ کے لیے اسے محفوظ کر سکتے ہو، لورین نے پیشکش کی۔ کارل کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے حامی بھر لی۔ کم از کم میں مصروف ہی ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن وہ خود اٹھا اور بغیر کسی سہارے کے میس روم میں جا کر مردو کو ششدر کر دیا اور سینڈوچ کی درخواست کی۔ مردو نے پھرتی سے اس کے لیے سینڈوچ تیار کیا۔ کارل نے پہلی مرتبہ معقول حد تک کچھ تناول کیا۔ بعد ازاں لیپ ٹاپ کے ساتھ اس نے خود کو میڈیکل روم میں لاک کر لیا۔ کیپریکارن میں ریچرڈ 92 دن گزار چکا تھا۔ خصوصی دیکھ بھال کے علاوہ میل کے ساتھ روز 2 گھنٹے کا فزیو سیشن بھی شامل تھا۔ وہ خود کو نیا نیا محسوس کر رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر اسے روٹین بورڈ دیکھا کہ آج اس کے ذمہ کون کون سا کام ہے۔ گاہے بگاہے صوفیہ کو وہ اپنی حالت سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ اس کی شادی میں 300 مہمان متوقع تھے۔ شادی چند مہینے کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ لورین مختصر لباس میں سن بیڈ پر تھی، الٹرا وائلٹ ٹیوبز کی شعاؤں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سیشن سے فارغ ہو کر اس نے شاور لیا اور لباس تبدیل کیا۔ ونٹر کا نصف دورانیہ گزر چکا تھا۔ ٹیم بہتر ذہنی کیفیت میں تھی اور ہم آہنگی کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ میس کی طرف چل پڑی۔ ماحول اچھا تھا۔ اس کے بولنے پر سب خاموش ہو گئے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ 100 دن گزر چکے ہیں۔ آغاز میں سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اگلے 100 دن مثبت انداز میں استعمال کرنے ہیں۔ آنے والے دن کیپریکارن کے نام، لورین نے کہا۔ اور سورج کے، فرینک نے اضافہ کیا۔ اور سورج کے نام، سب نے اپنے اپنے جام اٹھائے۔ جولین کھڑا ہو گیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک طرح کا اعلان ہے۔ میری انٹارکٹیکا کی مہم ناکامی سے دوچار ہوئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ونٹر کے اختتام پر ایک اور کوشش کروں۔ جہاں میں فیل ہوا تھا وہیں سے دوبارہ آغاز کروں۔ اس مرتبہ میں اکیلا جاؤں گا۔ ابھی تک کسی نے انٹارکٹیکا کو طویل ترین راستے سے کراس نہیں کیا۔ یہ ایڈونچر میں کر کے دکھاؤں گا، جولین نے کہا اور بیٹھ گیا۔ سب خاموش تھے۔ کچھ دیر بعد ڈارٹ بورڈ پر ٹورنامنٹ ہوا اور اراکین بکھر گئے۔ وہاں 2 افراد رہ گئے تھے، جولین اور لورین۔ 3 افراد کی جان بچ گئی۔ یہ ایڈونچر کافی ہے۔ تم کیوں کر واپس گلیشیئر پر جاؤ گے؟ لورین نے کہا۔ اسنو موبائل کے ذریعے، جولین نے کہا۔ اسنو موبائل تمہارے احمقانہ ایڈونچر کے لیے نہیں ہیں، لورین نے درشت لہجے میں کہا۔ تمہارے پاس 4 ہیں۔ مشن کی کامیابی کے بعد میں یورپ میں ادائیگی کر دوں گا، جولین نے کہا۔ لورین کا دماغ تپ گیا۔ تم کیپریکارن کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اس کے وسائل استعمال کر رہے ہو۔ ہمارے وسائل اور منصوبہ بندی 5 افراد کے لیے تھی، 8 کے لیے نہیں۔ یہ انسانی جانوں کا معاملہ تھا، اس لیے ہم نے ایندھن، خوراک وغیرہ کا نقصان برداشت کیا۔ کام میں بھی تاخیر ہوئی، لورین نے کہا۔ تم میرے آئیڈیا کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی ہو، جولین نے کہا۔ تم ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہو، جولین۔ کس کو پتا ہے کہ تم دوبارہ فیل ہو جاؤ گے اور ہمیں دوسرا ریسکیو مشن شروع کرنا پڑے گا، لورین نے کہا۔ جولین تپ گیا۔ ہم منزل سے زیادہ دور نہیں تھے۔ مہم روکنے کا فیصلہ کارل نے کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اس نے، لورین نے کہا۔ اوہ، اس نے کیا بات کہی ہے؟ جولین کے جبڑے بھینچ گئے۔ تمہیں اس کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ الفاظ لورین کے منہ سے نکلتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
جولین کی آنکھیں سکڑ گئی۔ وہ اس لیے کمرے میں بند پڑا رہتا ہے؟ وہ کتاب لکھ رہا ہے؟ جولین نے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ ڈائری کو لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لورین نے کہا۔ جولین تلملا کے رہ گیا۔ وہاں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سکوت کا پردہ جولین نے چاک کیا۔ میں تمہارے اور سین کے بارے میں جانتا ہوں، تم اپنے تئیں اس معاملے کو خفیہ سمجھ رہی ہو؟ جولین بولا۔ لورین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ بکواس نہیں، اسے رومانس کہتے ہیں، جولین نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ لورین، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ لورین نے مائکرو اسکوپ سے سر اٹھایا۔ کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ لورین بولی۔ کارل جو کچھ لکھ رہا ہے اس کا کچھ حصہ اس نے مجھے دکھایا تھا۔ اس کی جزیات بہت خوفناک ہیں۔ ٹوین اوٹور کے کریش کے بعد ریسکیو، ادویات اور شکم پروری کی امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ بھوک نے اسے پہلے ہی نیم جان کیا ہوا تھا۔ کریش کے بعد فاقہ کشی کی اذیت ناک دردناک تھی۔ میں سمجھتی ہوں۔ پھر؟ لورین بولی۔ جہاز میں ضروری اشیاء موجود تھیں، ان کا کیا ہوا؟ ان سے جولین مستفید ہوتا رہا۔ لورین نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ خیمے کے حکم میں ہنگامی حالات کے لیے 2 بڑے باکس موجود تھے، ان کو جولین نے استعمال کیا تھا۔ میڈیکل کٹ بھی تھی جس میں بینڈیج، مورفین کے علاوہ دیگر لوازمات شامل تھے۔ میڈیکل کٹ کی بیشتر اشیاء جو کہ تو موجود ہیں، سین نے کہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لورین نے کہا۔ سین نے ندامت محسوس کی۔ میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ جولین نے اشیاء باہم تقسیم کی ہوں گی۔ اسے پوچھنے پر جواب بھی یہی دیا تھا کہ بس رک سیک ہیں، باقی سامان ناکارہ ہے۔ دوسرے یہ کہ کارل کا مسودہ اب تک میں نے نہیں پڑھا تھا کہ وہ بھوکا مرتا رہا تھا۔ جولین نے اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہم ایک مردہ شخص کو کیپریکارن لائے تھے۔ تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ صرف جولین کی حالت بہتر تھی، ہم نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ کچھ وہ اداکاری کرتا رہا تھا۔ تم نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اسی نے رسی واپس کھائی میں پھینک دی تھی، جس کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ وہ اس بات کے خلاف بھی تھا کہ میں اپنے طور پر نیچے جا کر صورتحال کا جائزہ لوں، سین نے کہا، اور لورین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب میں میس میں جہاز سے ملنے والے بسکٹ کھا رہا تھا تو اس کی نظروں اور تاثرات میں استجاب تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے خفیہ طور پر واپس جا کے کھائی کا جائزہ لیا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ فوڈ اور میڈیکل سپلائی کا راز نہیں رہا، سین نے کہا۔ تمہارے خیال میں تمام سہولتوں سے وہ خود استفادہ کرتا رہا تھا، لورین نے متنفر لہجے میں کہا، اور ان دونوں کو فاقہ کشی کے ذریعے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لورین بولی۔ بلا شبہ، سین نے کہا۔ لورین کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا۔ تم نے کارل اور ریچرڈ کو تو نہیں بتایا؟ لورین نے پوچھا۔ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ ان کا حق ہے، سین بولا۔ لیکن ریچرڈ جانتا تھا کہ جہاز میں کیا کچھ تھا۔ اس نے جولین سے سوال نہیں کیا ہوگا؟ لورین نے پوچھا۔ وہ ایک بہت بڑا کریش تھا۔ ایک انجن تو گلیشیئر پر ہی الگ ہو گیا تھا، دوسرا غائب تھا۔ جہاز کی بری حالت تھی، ملبہ جہاں پڑا تھا اسے کچھ فاصلے پر ایک اور کھائی تھی۔ اگر ریچرڈ نے سوال کیا بھی ہوگا تو جولین نے کوئی بہانہ بنا دیا ہوگا۔ ممکن ہے ریچرڈ اس وقت بے ہوش ہو، جولین نے اسی حالت میں اسے باہر نکالا ہو، یا اس سے پہلے کام کی اشیاء اوپر پہنچا کر چھپا دی ہوں۔ دوائی استعمال کر کے اور کھا پی کر اس نے حالت بہتر بنائی ہو، اور دوسرے یا تیسرے دن اسے نکالا ہو۔ اس وقت ریچرڈ اگر ہوش میں تھا بھی تو اسے دیکھ لیا ہوگا کہ جہاز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جولین نے اسے چند بسکٹ کھلا کر بہلایا ہوگا کہ دوسرا ریسکیو مشن متوقع ہے۔ مختصر یہ کہ کئی امکانات ہو سکتے ہیں، سین نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال کسی کو نہ بتاؤ، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ میں کوئی اور حل تلاش کرتی ہوں، تم یہیں پر رہو، لورین نے کہا۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آئی تو مزید پریشان حال تھی۔ میں نے ریچرڈ سے کہا کہ میں ایک چارٹ بنا کر اس کی فائل میں لگاؤں گی، جس سے ظاہر ہوگا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی کیلوریز لے رہا ہے۔ مختصر گفتگو میں اس نے تصدیق کر دی کہ اسے جو کچھ ملا وہ کیپریکارن میں ملا تھا۔ کریش کے بعد جب ہم وہاں پہنچے، اس دورانی میں اسے طبی امداد نہ ملی اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ملا۔ وہ یہی سمجھ آیا کہ ہمارے پہنچنے تک وہ تینوں ہی بھوکے تھے، لورین نے کہا۔ سین نے سیٹی بجائی۔ یہ صریحاً مرڈر ہے، مجھے ان دونوں کو بتانا پڑے گا، سین بولا۔ لورین نے دھیمی آواز میں زور دے کر کہا، پلیز سین، ونٹر کے دوران ہم پہلے ہی مہم تار پر چل رہے ہیں، صبر سے کام لو، کیپریکارن کی خاطر۔ جولین اچھا آدمی نہیں ہے، وہ ایسی غیر انسانی حرکت کر سکتا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ کیا کب کر جائے، لورین نے کہا۔ آل رائٹ، تاہم اس قسم کے راز کو خفیہ رکھنا مجھے پسند نہیں ہے، سین بولا۔ لورین تقریباً بھاگتی ہوئی جولین کے کمرے تک پہنچی تھی۔ کیا تم اندر ہو؟ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ جھوٹے انسان،
تم حد سے بڑھ گئے ہو، باہر نکلو۔ لورین نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا لیکن دروازہ لاک تھا۔ جولین نے لورین اور سین کے تعلقات کی افواہ اڑا دی تھی۔ میس میں میل نے لورین کو اس کے انتخاب پر مبارکباد دی۔ لورین نے اسے جھوٹ قرار دیا اور وہاں سے اٹھ کر سیدھی جولین کے کمرے کی طرف آئی، تاہم کمرہ لاک تھا اور جولین ندارد۔ دوسری طرف جولین خاموشی سے منصوبہ سازی میں لگا ہوا تھا۔ کیپریکارن کے لاکس کبھی بند نہیں ہوتے تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ضروری سامان جمع کر رہا تھا۔ کارل کے علاوہ سبھی ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے حصے کا کام کر رہے تھے۔ انہیں باہر بھی جانا پڑتا۔ جولین بھی تھرمل گیئر کے ساتھ باہر نکلتا اور موقع بموقع چرائی گئی اشیاء ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھپا دیتا۔ وہ سمجھ جاتا کہ نئی مہم کے لیے لورین کسی طرح مددگار ثابت نہیں ہوگی، لہٰذا غیر متوقع صورتحال سے نپٹنے کے لیے وہ اپنے طور پر تیاری کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک لورین کا انکار غیر منصفانہ تھا۔ مزید یہ کہ کارل سنبھل گیا تھا، بدترین یہ کہ لورین نے اسے لیپ ٹاپ دے دیا تھا۔ اگر لورین کتاب چھپوا دیتی تو جولین کا بیڑا ہمیشہ کے لیے غرق ہو جاتا۔ اس کے لیے محیب خطرات پیدا ہو گئے تھے جس کا ذمہ دار وہ لورین کو ہی گردانتا تھا۔ لورین ڈرلنگ شیڈ میں تناؤ کا شکار تھی۔ ڈرلنگ آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ بورنگ برف کے نیچے جھیل کے قریب تھی۔ برف کی آخری حد گویا جھیل کی چھت تھی جسے توڑ کر نادر پانی کا نمونہ حاصل کرنا تھا۔ تراسی غلطی برسوں کی محنت پر پانی پھیر سکتی تھی۔ انہوں نے روایتی ریکنگ ٹولز واپس لیے اور خاص طور پر تیار کردہ ہیڈ پہیوں والی ٹرالی پر رکھا۔ آخری مرحلہ اسی مخصوص ہیڈ کے ذریعے طے کیا جانا تھا۔ یہ اکلوتا نمونہ ہی $2 لاکھ کھا گیا تھا۔ مارکیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لندن میں لورین اور سین نے کئی مہینے سر کھپایا تھا۔ مائننگ انجینئر سے ملاقاتیں کی تھیں کہ کیسا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ اگر وہ غلطی کر جاتے تو دوسرا موقع نہیں ملنا تھا۔ دنیا بھر کے بہترین دماغوں سے مشورے کے بعد انہیں جو حل دستیاب ہوا وہ یہ تھا: تمہیں آخری مرحلے طے کرنے کے لیے ڈرلنگ ایکسٹریکٹر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک بہت بڑی بایوپسی نیڈل بنوانی پڑے گی۔ یہ مشورہ ان دونوں کو ایک نئی دنیا میں لے کر گیا۔ انہوں نے بایوپسی ٹیکنالوجی کو ضرورت کے مطابق ڈھالا۔ ناروے میں ڈرل کی بٹ بنانے والے ماہر کو ڈیزائن اور اپنی ضروریات کو سمجھایا۔ نتیجتاً خواب کی تعبیر 300 پاؤنڈ وزنی ٹائٹینم اور کروم کے مخصوص ہیڈ کی شکل میں سامنے آئی۔ اب اس خاص دیوزات نیڈل کو برف کی طویل سیاہ گہرائی میں اتارنا تھا۔ جھیل کی چھت سے 3 فٹ اوپر وہ رک گئے اور ہر چیز کو دوبارہ چیک کیا۔ دیوزات نیڈل کے آخری نوکیلے حصے کا ڈائیمیٹر چند انچ کا تھا۔ یہ مخروطی شکل کا تھا۔ مخروط کی چونچ نوکیلی اور چوڑائی چند انچ کی تھی۔ ہیڈ کے ساتھ ایک کیبل تھا جو اوپر مانیٹر سے منسلک تھا۔ ایک آپریٹر اسکرین کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ لورین فرینک کے ساتھ ریڈیو ایکو مانیٹر پر موجود تھی۔ اس کے پیٹ میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ لورین نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اگر فائنل مرحلہ فیل ہو جاتا تو انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا۔ اگر جھیل کا انتہائی خالص پانی جو بیرونی دنیا کی کسی بھی چیز سے دور تھا آلودہ ہو جاتا تو یہ ایک بدترین ناکامی کے مترادف تھا اور دوبارہ تحقیق کے لیے فنڈ ریزنگ ناممکن شکل اختیار کر سکتی تھی۔ لورین نے کلائی کی گھڑی دیکھی، سانس روک کے بٹن دبایا۔ آخری 3 فٹ کا آخری مرحلہ مخصوص ہیڈ نے مخصوص نیڈل کے ساتھ طے کرنا تھا۔ ہائیڈرولک دباؤ فعال ہو گیا۔ ہوا کے دباؤ کے باعث اسکاری نما گونج سنائی دی۔ ہیڈ دھیمی رفتار سے گھومتا ہوا برف کاٹ رہا تھا۔ ڈیوائس کا ریڈیو ایکو ساؤنڈ اوپر آپریٹر کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ نیڈل کی چونچ کا آخری حصہ 1/4 انچ چوڑا اور انتہائی شفاف تھا۔ جھیل کی برفانی چھت کی آخری پرت کے قریب مخصوص ہیڈ نے فائر کیا۔ 1/4 انچ چوڑی نیڈل پانی میں گئی، لیٹر سے کم پانی لیا اور سیکنڈ سے بیشتر واپس ہیڈ میں چلی گئی۔ سیکنڈ بھی لگتا تو نیڈل برف میں جھیل کی چھت جم جاتی۔ زور آزمائی کا نتیجہ جھیل کو آلودہ کر دیتا۔ نیڈل پلک جھپکنے میں گئی اور خاص میکینزم کے تحت واپس آ گئی۔ اگلے لمحے ننھا سا سوراخ برف نے بند کر دیا۔ پانی ٹائٹینیم اور کروم کے ہیڈ کے اندرونی اسٹرائل شفاف ٹینک میں محفوظ ہو گیا۔ انسٹرومنٹ پینل پر سبز بتی روشن ہو گئی۔ فرینک نے گیج چیک کیا جو ہیڈ کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہا تھا۔ ہم کامیاب ہو گئے، اس نے لورین کی طرف دیکھا۔ سین نے بچوں کی مانند پر مسرت کلکاری لگائی۔ لورین چہرے پر خوشی کے رنگ سجائے انسٹرومنٹ پینل کو گھور رہی تھی۔ کام بن گیا؟ اس نے سرگوشی کی۔ واقعی ہم نے کر دکھایا۔ 4 منٹ بعد ٹائٹینیم ہیڈ واپس ٹرالی میں تھا۔
لورین نے چیمبر کھول کر نمونہ ہاتھ میں لیا۔ اس کی قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ سین نے مسکراتے ہوئے رومال سے اس کے آنسو خشک کیے۔ تم سالوں سے محنت کر رہی ہو اس 1 لیٹر پانی حاصل کرنے کے لیے، سین نے کہا۔ جولین بستر پر پڑا تھا۔ دماغ میں خیالات کا بھنور تھا۔ روز بروز اس کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی مہم کا پارٹنر کارل غیر حل شدہ معمہ بن گیا تھا۔ وہ جولین کے سر پر تلوار کی مانند لٹک رہا تھا۔ اپنی دانست میں جولین نے یہ تلوار گلیشیئر پر توڑ دی تھی۔ اس کا کیا منصوبہ ہے؟ کیا وہ پبلشر کو ای میل کر چکا ہے؟ یہ براہ راست مٹ بھیڑ کا وقت تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا رخ کارل کی کمین گاہ کی طرف تھا۔ کارل لیپ ٹاپ گھٹنوں پر رکھے بستر میں موجود تھا۔ کیا احوال ہے؟ جولین نے حال معلوم کیا۔ کارل کی متحرک انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے جولین کو دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ جولین بیٹھ گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ خط و کتابت، کارل نے کہا۔ نہیں، تم مہم سے متعلق کتاب لکھ رہے ہو، جولین نے کہا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کارل نے کہا۔ تم کیا جواب دو گے؟ تم قانونی طور پر معاہدے کے پابند ہو، جولین نے کہا۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ کارل نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو، جولین نے کہا۔ غلط فہمی؟ کارل ہنسنے لگا۔ تم پریشان مت ہو، معاہدے کا ذکر بھی نہ کرو۔ اس فضول معاہدے کا میں پابند نہیں ہوں جو میرے بنیادی حق یعنی بولنے پر پابندی لگائے، کارل بولا۔ میرا وکیل نبٹ لے گا، قانون میرے ساتھ ہے، جولین نے کہا۔ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کیا تم اتنے بے بہرا ہو؟ اور وہاں سکوت طاری ہو گیا۔ جولین تلملا رہا تھا۔ کارل کی انگلیاں دوبارہ متحرک ہو گئیں۔ جولین نے خود کو بمشکل لیپ ٹاپ چھیننے سے باز رکھا۔ اگر یہ رقم کا معاملہ ہے تو میں مفاہمت کے لیے تجویز پیش کروں، جولین نے کہا۔ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کارل نے خشک لہجے میں کہا۔ میری کتاب کے سامنے تمہاری کتاب صفر ہو جائے گی، کارل بولا۔ میں تم پر مقدمہ کروں گا، جولین نے کہا۔ کارل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی توجہ لیپ ٹاپ کی طرف تھی۔ جولین اسے کیناتوز نظروں سے گھورتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ لورین نے میل کو لیب میں بلا لیا تھا۔ وہ خود جھیل سے حاصل شدہ نمونوں کا تجزیہ کر رہی تھی۔ میل، پلیز تم دیکھو، کہیں مجھے مغالطہ تو نہیں ہو رہا؟ لورین کی آواز غیر متوازن تھی۔ میل نے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ سے آنکھ لگائی۔ یہ کیا ہے؟ اس کا فوری رد عمل سوال نما تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نصابی کتاب میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی، نہ ایسی کسی چیز کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ زندگی کی کون سی شکل ہے؟ میل مائکروسکوپ کے ذریعے بہت چھوٹے خلیات کو گھومتے بل کھاتے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیفل، ہمیں دوسروں کو بتانا چاہیے۔ اور منٹوں میں ٹیم لیب میں اکٹھی ہو گئی۔ لورین، ہمارا تجسس مت بڑھاؤ، یہ بتاؤ کہ پانی میں زندگی کی کوئی علامت ملی ہے یا نہیں، فرینک نے بے قراری سے سوال کیا۔ ہاں، بہت زندگی ہے فرینک، لورین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لیکن یہ ہمارے لیے اجنبی ہے، لورین بولی۔ یعنی زندگی کی کوئی نئی شکل، فرینک نے کہا۔ نہ صرف نئی بلکہ پیچیدہ بھی۔ جھیل سے متعلق ہمارا نظریہ درست تھا، لیکن یہ خلیاتی مخلوق زندگی کے عام اصولوں کے خلاف زندہ ہے۔ قطعی نئی دریافت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ روشنی جھیل تک نہیں جا سکتی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمونے کاربن سے محروم ہیں۔ 10 ملین کے ایک حصے سے بھی کم ہو تو ہو۔ یہ جرثومہ موجودہ سائنس کے تمام اصولوں کو درہم برہم کرتے ہوئے زندہ ہے، لورین نے بتایا۔ روشنی اور کاربن کے بغیر زندگی کا راز کیا ہے؟ فرینک نے سوال کیا۔ سلیکون، جھیل کے نیچے آتش فشاں ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے، آتش فشاں کے اوپر جھیل اور جھیل کے اوپر برفستان۔ بہرحال سلیکون آتشی چٹانوں سے آتا ہے۔ اس مخصوص طریقہ کار کے تحت یہ کامیابی سے فصل در فصل بڑھ رہے ہیں، ہوا اور روشنی کے بغیر۔ یہ عمل کم سے کم 25 ملین برس سے جاری ہے، لورین مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ یہ دریافت ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ فرینک نے ایک اور سوال کیا۔ بہت دلچسپ ہے، جان خیز۔ ہمارے پاس جو نمونہ ہے وہ جھیل کی انتہائی بالائی سطح سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگلا قد بہت بڑا ہوگا۔ گہرائی میں جانے کے لیے روبوٹ سب میرین کی ضرورت ہے۔ ڈرامائی صورتحال ہوگی۔ ممکن ہے گہرائی میں یہ مخلوق بڑے سائز میں ہو، لیکن یہ کام روبوٹ سب میرین کے بغیر ممکن نہیں، لورین نے کہا۔ اس پر کیا کاسٹ آئے گی؟ فرینک نے پوچھا۔ لورین نے سوچ کر کہا، میرا خیال ہے کہ 50 ملین یا اس سے بھی زیادہ، اور کیپریکارن کا سائز 4 گنا بڑا کرنا پڑے گا۔ ٹیم بھی زیادہ افراد پر مشتمل ہوگی، لورین نے کہا۔ کیا تم اتنا فنڈ حاصل کر لو گی؟ فرینک نے پوچھا۔ لورین نے ایک ٹیسٹ ٹیوب بلند کی۔
ان نمونوں کے بل پر ہم جتنا فنڈ چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ کیپریکارن کم سے کم مزید 5 سال قائم رہ سکتا ہے، اور میرے لیے یہ خواب کی تعبیر جیسا ہے، لورین نے کہا۔ میں نے پریس ریلیز کی تیاری کر لی ہے، لورین نے ریڈیو روم میں داخل ہوتے ہوئے فرینک سے کہا۔ وقت آگے کہ ہم دنیا کو آگاہ کر دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، لورین بولی۔ فوراً ممکن نہیں ہے، سیٹلائٹ یونٹ ڈاؤن ہے، فرینک بولا۔ ایسا کیا ہوا؟ لورین نے عام سے انداز میں کہا۔ موسم کا مسئلہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ پورا سسٹم ڈاؤن ہے، فرنٹ پینل کے فیوز تمام اپنی جگہ پر ہیں، جتنا چیک کر سکتا تھا سرکٹ میں نے دیکھ لیا ہے، فرینک نے بتایا۔ ہنگامی حالات میں بیک اپ ریڈیو موجود ہے، لورین نے کہا۔ ہاں، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ شروع سے ہی پریشان کر رہا ہے، فرینک بولا۔ لورین نے فرینک کے ساتھ انسٹرومنٹ پینل کے متعدد سرکٹ بورڈ دیکھے، تاہم کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ لورین کی الیکٹرانکس اچھی تھی، لیکن یہ میدان فرینک کا تھا۔ تم ہر ایک چپ کا پاور آؤٹ پٹ دیکھو، اس دوران میں بیک اپ پر جاتی ہوں، تعطل آیا تو ہمارے اسپانسر پریشان ہو جائیں گے، انہیں بتانا ضروری ہے کہ کمیونیکیشن پرابلم کے علاوہ سب ٹھیک ہے، لورین بولی۔ فرینک نے اس بات میں سر ہلایا اور لورین باہر نکل گئی۔ بیک اپ ریڈیو پرانی طرز کا تھا، ٹیم کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ فرینک کی موجودگی میں بیک اپ ریڈیو کی ضرورت پڑے گی۔ 10 منٹ میں لورین ایک پیغام دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پیغام ڈی پیئرمین اور برٹش انٹارکٹک سروے ان کیمبرج کے لیے تھا۔ انہیں بتاؤ کہ ہمیں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا مسئلہ درپیش ہے، ہم اسٹینڈرڈ ریڈیو آپریشن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چند روز بات نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ راجر ڈیٹ، جواب آیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ لورین واپس فرینک کا ہاتھ بٹانے آ گئی۔ وہ ایک ایک کر کے مدر بورڈ کی چپس کو وولٹیج میٹر کی مدد سے چیک کر رہے تھے، تمام کی آؤٹ پٹ مثبت تھی۔ فرینک تحمل کے ساتھ سرکٹ ڈائیگرام کا معائنہ کر رہا تھا۔ بالآخر اس کی الجھی ہوئی آواز آئی، دیکھو یہ کنیکٹر خالی پڑا ہے، فرینک نے کہا۔ پھر پیچیدہ سرکٹ سسٹم میں عموماً خالی کنیکٹر بھی ہوتے ہیں، لورین نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن یہ کنیکٹر خالی نہیں تھا، یہاں سے کسی نے چپ نکالی ہے جس کی وجہ سے رابطے کا سیٹلائٹ سسٹم ڈاؤن ہوا ہے، فرینک نے کہا، اور لورین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ مائی گاڈ، اس نے سرگوشی کی، بیز میں کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اس نے پیشانی رگڑی۔ فالتو چپ ہے؟ انوینٹری چیک کرنے پر فرینک کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ہونی چاہیے تھی، لیکن فالتو چپ بھی غائب ہے، فرینک بولا۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بہت مکار ہے، اگر ہمارے پاس ڈائیگرام نہ ہوتی تو ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے۔ لورین نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر سیاہ تاریکی میں جھانکا۔ یہ ایک بہت بری خبر ہے، آج کسی نے رابطے کا وقت مانگا تھا، وہ بولی۔ سین، اسے چند ای میلز بھیجنی تھی، میل بھی رابطہ کرنا چاہتی تھی، اوہ، اور کارل اپنی کتاب کا کچھ حصہ پبلشر تک پہنچانا چاہتا تھا۔ گزشتہ رات اس نے مجھے ڈسک دی تھی، میرا ارادہ تھا کہ آج صبح اس کا کام کر دوں گا، فرینک بولا۔ فرینک کے اشارے پر لورین نے ڈسک اٹھائی، یہ کتاب کا پہلا ڈرافٹ تھا، لیبل پر لکھا تھا پہلا حصہ اور 50,000 الفاظ۔ کیا تم نے اسے ڈسک پر اسی طرح چھوڑ دیا تھا؟ لورین نے کہا۔ فرینک نے خفت محسوس کی۔ وہ کارل نے ڈسک خفیہ رکھنے کے لیے کہا تھا، میری غلطی تھی یا بھول، میں اسے ڈیسک پر ہی چھوڑ گیا، فرینک نے کہا۔ کیا جولین یہاں پر آیا تھا؟ لورین نے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ یہ ڈور کبھی بھی لاک نہیں کیا گیا، فرینک نے کہا۔ اگر وہ دیکھ چکا ہے تو سمجھ گیا ہوگا کہ تم اسے روانہ کرنے والے ہو، لورین نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہ یونٹ کو سبوتاژ کرنا چاہتا تھا؟ فرینک نے پوچھا۔ لورین نے ڈور بند کیا اور دھیمی آواز میں کہا، غور سے سنو، بیس میں کسی کو چپ کے بارے میں نہیں پتہ چلنا چاہیے، کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ سیٹلائٹ کا فالٹ ہے، چند روز میں دور ہو جائے گا، لورین نے کہا۔ اوکے، فرینک بولا۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہے، لورین بولی۔ ٹھیک ہے، خدا کے لیے احتیاط سے کام لینا، فرینک بولا۔ جولین ویٹ ٹریننگ سیشن میں تھا جب لورین حرکت میں آئی۔ وہ ننگے پاؤں قالین پر چلتی ہوئی بے آواز جولین کے کمرے تک پہنچی۔ ایکسٹرا کی یعنی فالتو چابی جیب سے نکال کر دروازہ کھولا۔ پہلے اس نے ڈیسک کی تلاشی لی، درازے تک باہر نکال کر اچھی طرح اندر ہر طرف ہاتھ پھیر کر دیکھا کہ کوئی چیز ٹیپ سے چپکائی ہوئی تو نہیں ہے۔ پھر اس نے واش بیسن کے ذہنی خلا کو چیک کیا، بیسن کے اوپر کیبنٹ کو چھانا، شیونگ فوم اور شیمپو تک کھول کر دیکھا۔ ناکام ہونے کے بعد وہ بیڈ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بیڈ کے نیچے گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ چھوٹی سی چپ کو دھاتی فریم کے نیچے چپکانے کے لیے جولین کو بیڈ کے نیچے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لورین نے گھٹنوں کے بل پر نیچے ہاتھ ڈال کر فریم کو چاروں طرف سے ٹٹول ڈالا۔
تاہم کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس نے کرسی اٹھا کے فائر الارم کے نیچے رکھی۔ الارم دیوار میں اونچی جگہ پر نصب تھا۔ کیپریکارن میں جگہ جگہ ایسے الارم موجود تھے۔ الارم کیس میں چھوٹی سی شے کو پوشیدہ رکھنے کی گنجائش تھی۔ امید کا دامن تھامے وہ کرسی پر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ بڑھا کر الارم چیک کیا۔ وہاں پر کچھ تھا، تاہم وہ چپ نہیں تھی۔ اس کی بجائے اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا خول تھا جس میں 35 mm کی فلم موجود تھی۔ نئی دریافت پر وہ حیران رہ گئی۔ پلاسٹک خول جیب میں ڈال کر وہ نیچے اتر آئی۔ ابھی اسے کرسی جگہ سے رکھی ہی تھی کہ عقب میں آہٹ ہوئی۔ لورین کے پلٹنے سے پہلے سر کے دائیں جانب ضرب لگی۔ زوردار گھونسا تھا۔ جولین چھا گیا تھا اس پر۔ لورین کی گردن اس کے مضبوط بازو کی گرفت میں تھی۔ آکسیجن کی قلت بڑھنے لگی۔ نظر دھندلا گئی۔ میں مر رہی ہوں، مجھے لڑنا پڑے گا، ذہن کی آواز تھی، اور وہ تڑپی۔ تاہم اس کی کشمکش تیزی سے زوال پذیر تھی۔ آنکھوں میں اندھیرا اتر آیا۔ حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ دفتن کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ تھم کی آواز آئی۔ کسی نے جولین کے سر پر ڈنڈا یا روڈ بجائی تھی۔ ادھر لورین ٹوٹی ہوئی شاخ کی مانند بستر پر گری، ادھر جولین بے جان لاش کی طرح زمین بوس ہوا۔ لورین ماہیے بے آب کی مانند منہ کھولے ہانپ رہی تھی، کھانس رہی تھی۔ چہرے کے نیلگوں ہوتے رنگ میں سرخی لوٹ رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سین کے ہاتھ میں آگ بجھانے والا آلہ تھا جسے چھوڑ کر اس نے لورین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر میں وہ ٹھیک طرح سے سانس لینے کے قابل ہوئی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ لورین نے نفرت سے بے ہوش جولین کو دیکھا جو اس کے قدموں میں بے حس و حرکت پڑا تھا۔ لیکن تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں یہاں چوری شدہ چیز تلاش کرنے آئی تھی، لورین نے کہا۔ کیا چرایا ہے اس نے؟ کیا ملا تمہیں؟ سین نے پوچھا۔ لورین نے فلم نکالی اور سین دنگ رہ گیا۔ بے اختیار اس کے منہ سے گالی نکلی۔ سین فوراً سمجھ گیا کہ جولین نے فلم کیوں چرائی تھی۔ یہ اس کے خلاف ثبوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ تم یہ ڈھونڈنے آئی تھی؟ سین نے پوچھا۔ نہیں، لورین نے کہا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دروازے میں پاجامہ پہنے مرڈو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت و استعجاب کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ کبھی وہ فرش پر پڑے جولین کو دیکھتا اور کبھی لورین کو۔ میل اور فرینک کے چہرے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے ریچرڈ تھا۔ جولین نے لورین کو مارنے کی کوشش کی تھی، سین نے ان کو بتایا۔ اس سے پہلے کہ یہ ہوش میں آئے، ہمیں اس کی جکڑ بندی کرنی ہے۔ جولین کو پلاسٹک کیبل اور رسی کی مدد سے اچھی طرح بیڈ کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ لورین نے کارل کو بیدار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سب کو میس روم میں جمع ہونے کے لیے کہا۔ وقت آ گیا تھا۔ مجھے بریفنگ دینی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پھر ہم ایک ہو کر آئندہ کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیں گے، لورین نے کہا۔ مرڈو نے کافی تیار کی۔ لورین نے بات وہاں سے شروع کی جب اس نے ابتدائی میں جولین کی غیر اخلاقی حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ ڈاکٹر میل کا مگ استعمال کر رہا تھا۔ پھر اس نے ریڈیو کی ضرورت سے زیادہ اور غیر ضروری استعمال سے روکنے پر ہونے والی تکرار کے بارے میں بتایا۔ جولین نے اپنے پہلے ہی ریڈیو رابطے میں احسان ناشناسی کا ثبوت دیتے ہوئے کیپریکارن کے مشن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ سین کو کریش سین دیکھنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سین کی فلم چرائی۔ فلم میں کیا تھا؟ دونوں ساتھیوں کو کیسے غذا اور ادویات سے محروم رکھا۔ کارل جو کتاب لکھ رہا ہے، جولین اس کے بھی خلاف تھا۔ وہ اپنی مہم دوبارہ اسی جگہ سے شروع کر کے اٹلانٹک کراس کرے گا اور تنہا کرے گا۔ وسائل ہمارے استعمال کرے گا اور اسنو موبائل بھی۔ لورین نے بتایا کہ اس نے جولین کے منہ پر صاف انکار کر دیا تھا کہ کیپریکارن اس کی نئی مہم میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لورین نے یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح انکار پر وہ کھل کر سامنے آیا اور لورین کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کے رومانس کی افواہ اڑا دی۔ کارل کی کتاب پبلشر تک نہ پہنچنے، اس کے لیے اس نے سرکٹ بورڈ کی چپ چوری کی اور سیٹلائٹ یونٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اس نے انوینٹری سے ایکسٹرا چپ بھی غائب کر دی ہے۔ میں اس کے کمرے میں چپ تلاش کرنے گئی تھی، وہاں مجھے سین کی چوری شدہ فلم ملی۔ اسی اسنا میں وہ وہاں پر پہنچ گیا۔ سین نہ آتا تو اس نے مجھے مار ہی ڈالا تھا، لورین نے کہا۔ سب خاموشی سے ناقابل یقین سنسنی خیز کہانی سن رہے تھے۔ ہر چہرے پر غضب کے تاثرات تھے۔ سین آگ بگولا ہو گیا۔ وہ 3 افراد کا قاتل ہے، اگرچہ تینوں قسمت سے بچ گئے ہیں۔ میں اسے قاتل ہی سمجھتا ہوں۔ بات بہت دور چلی گئی ہے، اسے برف میں دفن کرنا ہی بہترین حل ہے۔ وہ کیپریکارن کے لیے خطرہ بن گیا ہے، لورین نے بھی کہا۔ بلا شبہ، سین نے تائید کی۔ کارل اور ریچرڈ کے لیے غذا اور دوا کا غیاب ایک دردناک انکشاف تھا۔ اس وقت کارل کی جسمانی حالت ابتر تھی۔ کھائی میں ریچرڈ ٹوٹی ٹانگوں کے ساتھ بے ہوش پڑا تھا۔ ہوش میں آیا تو حرکت کے قابل نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ غذا اور ادویات ناپید ہیں۔ اس کے خیال میں مہم جو خود موت کے منہ میں تھے، لہٰذا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ کب جولین نیچے آیا
اور آہستہ آہستہ غذا اور ادویات اوپر پہنچاتا رہا۔ ریچرڈ کے نزدیک جولین اس حد تک ہیرو تھا کہ اپنی بدتر حالت میں اس نے ریچرڈ کو کھائی سے نکالا، لیکن اب اس کے خیالات یکسر پلٹ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کارل نے زبان کھولی، لیکن وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اسے مستقل باندھ کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی ہماری طرف سے نرم ترین رد عمل ہوگا۔ میں سین کی بات سے اتفاق کروں گا کہ قاتلانہ جراثیم اس کے اندر موجود ہیں، وہ تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہے، یہی کام اس کے لیے سب سے اہم ہے، کارل نے کہا۔ مختصر یہ کہ دو باتوں پر اتفاق ہوا۔ اول یہ کہ فی الحال اسے مقید رکھا جائے، دوم سین فلم پروسیس کر کے فوٹو بنائے۔ تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ سین نے کارل سے سوال کیا۔ سچ، جولین اور سچ دو متضاد چیزیں ہیں۔ کتاب کا سچ مصنوعی مہم کو وہ دفن کر دے گا۔ وہ مجھے قانونی کارروائی سے ڈرا رہا تھا۔ اس نے سودے بازی کی بھی کوشش کی کہ میں اپنے ارادے سے دستبردار ہو جاؤں، کارل نے جواب دیا۔ میں بھی اپنی سٹوری شائع کرواؤں گا، ریچرڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے دفن کرنا کافی نہیں ہے، میری سٹوری اسے زندہ دفن کر دے گی، ریچرڈ نے کہا۔ کیپریکارن نے طویل جدوجہد کے بعد اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ ابھی جشن منانے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ وہاں کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔